بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ سورة النساء آیت نمبر 24۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام۔ یہ ساری حرام عورتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا حلال کون سی ہے؟ مگر جو تمہاری ملک یمین ہے، وہی کنیزوں والا مسئلہ کہ اس کی تفصیلات بھی آج تو یہ مبتلا بے نہیں ہے، آج اس میں اس طرح سے چونکہ یہ کنیزیں اور غلام اس شکل میں وجود نہیں رکھتے، لہذا ان کے احکام نہیں ہے۔ اس زمانے میں چونکہ تھا، لہذا ان کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ کتاب اصل میں ہوتا ہے مکتوب، جس کو لکھ دیا جائے، تو کتاب یعنی جو چیز تم پر لکھ دی گئی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کر دی گئی ہیں چیزیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں، ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو، بشرطے کہ عفت قائم رکھنا مقصد ہو، بے عفتی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی نکاح جب انسان کرتا ہے اس کے اندر کسی، یہ اصل میں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اسلام سے پہلے والے زمانے میں ہے، جن میں یہ مبتلا تھے زیادہ۔ آج بھی امکان ہے اس کا، لیکن اس زمانے میں یہ زیادہ تھا کہ جب نکاح کر لیا، اب میاں بیوی ہو، اس کے بعد وہ خرابی نہ کرے، یعنی اس طرح نکاح نہ کرو کہ کوئی نہ کوئی خرابی بھی کرو گے۔ جب تم نکاح کر رہے ہو تمہارا ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ اس نکاح کے ذریعے سے ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اللہ کے حدود کی حفاظت کریں۔ لیکن اس نکاح میں یہ نہ ہو خدا نخواستہ شوہر بیوی سے کوئی غلط کام لے گا اور بیوی شوہر سے کوئی غلط کام لے گا۔ تو یہ محسنین، محسن کسے کہا جاتا ہے؟ جو محفوظ ہو، اور یہاں محفوظ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والا بدکاریوں سے، اور لہذا اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنا نصف دین بچا لیا، چونکہ یہ معاملہ جو ہے اس سے بہت سارے لوگ اپنا دین خراب کر بیٹھتے ہیں، باقی نصف کے بارے میں احتیاط کریں۔ تو یہ وہاں مراد ہے محسنین، یعنی اپنے آپ کو بچانے والے، غیر مسافحین، بدکاریاں نہ کرنے والے، اس نیت سے تم نکاح کرو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو تم پھر جن عورتوں سے تم نے استمتاع کیا ہے، جس کو متعہ کہتے ہیں، استمتاع، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، جن سے تم استمتاع کرو یا متعہ کرو، ان کو ان کے مہر ادا کر دیا کرو، بطور فرض ادا کر دیا کرو۔ اس آیت کے بارے میں بہت ساری بحث ہے شیعہ اور سنی کے درمیان۔ اہل سنت کہتے ہیں یہ تھا حلال ہونا تو سب مانتے ہیں، رسول اللہ نے کروایا، لہذا وہ لوگ کہ جو تعصب میں آ کے اتنی بری بری باتیں انہوں نے کتابوں میں لکھ دی ہیں متع کے بارے میں، یہ زنا سے بدتر ہے اور یہ فلان ہے فلان، انہوں نے یہ نہیں سوچا، تعصب میں بندہ اندھا ہو جاتا ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو اتنا گندا کام ہے یہ رسول اللہ نے کروایا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ یہ تو خود جو صحیح ترین کتب سمجھی جاتی ہیں، جن میں سے بخاری ایک ہے، سب سے اس کا درجہ زیادہ سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ صحابہ نے متعہ کیا ہے۔ اگر یہ اتنی گندی چیز ہے تو پھر رسول پاک نے اتنا گندا کام کیوں کروایا؟ صبر کروا لیتے ان سے۔
اجازت دی اور ہوتا ہے۔ اس کے تمام ہونے میں، اس کے منع کیے جانے میں اختلاف ہے۔ اختلاف میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع کر دیا تھا خود، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے منع کیا تھا۔ توجہ فرمائیں، خود بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے حضرت ابن عباس سے کہ کہتے تھے کہ یہ جائز ہے، رسول اللہ کا جائز کیا ہوا جائز، انہوں نے جائز کیا، انہوں نے منع نہیں کیا۔ لیکن ساری بخاری کو صحیح کہنے کے باوجود اس حدیث کو وہ کہتے ہیں ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، ہم اس حدیث کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں سارا کچھ۔ البتہ یہ ادھر کی بات ہے، جو فقہ جعفری ہے، جو ائمہ اہل بیت سے فقہ ہے، ان کی روایات کے مطابق جس طرح نکاح ہے اسی طرح یہ نکاح کی ایک شکل ہے، وہ نکاح دائمی ہوتا ہے، یہ نکاح ایک معین مدت کے لیے ہوتا ہے، اور احکامات سارے ہیں اولاد وغیرہ کے، بس یہ کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ آپس میں وراثت نہیں لیتے، اور جو شوہر نے نان نفقہ دینا ہوتا ہے اور مثلا رہنے کی جگہ وہ نہیں ہوتا اس پر، اور حق مہر البتہ اگر اولاد ہو جائے، اولاد اسی طرح دونوں کی ہے، اور اولاد دونوں کی وارث بھی بنے گی، صرف کچھ جو میں نے ایک دو چیزیں بیان کی وہ اس میں الگ ہے، باقی اس میں عدت ہے، سب کچھ اسی طرح۔ اور بعض لوگ تعصب میں آ کے کتابوں میں کہاں تک لکھ جاتے ہیں کہ یہ جو ان کا متع ہے اس میں مثلا ایک عورت 1 گھنٹے میں 60 آدمیوں کے ساتھ مثلا وہ تعلق قائم کر سکتی ہے، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ سارے کے سارے احکامات وہی ہیں کہ جو نکاح والے، لیکن اہل بیت اطہار کی روایات میں اس کا معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ اور آج جب معاشرے میں زنا کی بہت زیادہ حد بڑھ گئی، اب چونکہ متع کے خلاف تو اتنی کتابیں لکھی ہوئی تھی بزرگان نے، متع کو تو نہیں جائز کہہ سکتے تھے، اب مسیار کے نام سے ایک اور چیز نئی نکالی گئی کہ جو پریکٹیکلی ہے متع، اور وہ یہاں سے یوں کر کے وہی کام کیا گیا، کان پکڑا گیا جو یہاں سے نہیں پکڑنا چاہ رہے۔ وہ کیا مسیار ایک نام ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے سے۔ مسیار ایک عارضی شادی ہے، شادی بشرط طلاق، میں تم سے شادی کر رہا ہوں اس شرط پر کہ 6 مہینے بعد تمہیں طلاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بزرگان نے متع کے خلاف بہت کچھ لکھ دیا، اب ان سارے بتوں کو گرانا پڑے گا اگر ہم نے اس کو جائز قرار دیا، ایسا وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ادھر زنا اور بدکاری بہت پھیل رہی ہے، کیا کریں؟ مسیار بتائی گئی، مسیار میں کیا ہے؟ عورت کہتی ہے کہ میں اپنے سارے حقوق تمہیں معاف کر رہی ہوں، وراثت کا حق بھی تمہیں معاف کر رہی ہوں، جو تم نے مجھے نان نفقہ دینا وہ بھی تمہیں معاف کر رہی ہوں، حق مہر جو ہے مثلا وہ ہو جاتا ہے اور دونوں میاں بھی بن جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اپنے گھر میں رہ رہی ہے پریکٹیکلی وہی۔ مسیار سیر سے ہے، سیر کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر میں جو کام کیا جاتا ہے جب انسان اپنے گھر میں مثلا نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کا نام ہے صرف، ورنہ وہ اپنے گھروں میں رہنے والے بھی مسیار کرتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ متع سے جس کو بہت غصہ آتا ہے اس کو پہلا غصہ رسول اللہ پر آنا چاہیے، کیونکہ بالآخر یہ تو ثابت ہے نا کہ انہوں نے کروایا ہے، اور صحابہ کرام کے جو مثلا آپ سب سے بہترین ان کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ اللہ نے اور رسول پاک تو اللہ کے حکم کے بغیر کہہ نہیں سکتے، تو یہ اتنا جو برا کام ہے یہ آپ سب سے پہلے اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا گندا کام کروایا، اس کے بعد صحابہ پر اعتراض کریں کہ اتنا کبھی کام جو آپ کی عقل میں آ گیا اتنا گندا کام ہے، نہ اللہ کو پتہ چلا، نہ رسول کو پتہ چلا، نہ صحابہ کرام کو پتہ چلا، آپ کو پتہ چل گیا شیعوں کی نفرت میں، تعصب میں۔ تعصب شیعہ میں ہو یا سنی میں ہو اندھا ہو جاتا ہے، تعصب انسان سے پھر کہتا ہے پورا زور لگاؤ اس کی ناک زمین پہ رگڑنی ہے، چاہے ساتھ میں دین کا بھی نقصان کرنا پڑ جائے، اندھا ہو کے بندہ پھر کئی کی خرابیاں کر جاتا ہے۔ شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، تعصب میں دونوں کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جن عورتوں سے تم نے استمتاع متعہ کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کر دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ مہر کہ طے کرنے کے بعد اگر تم آپس میں راضی ہو جاؤ کسی کمی بیشی پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ نکاح تب صحیح ہوگا، وہ عقد تب صحیح ہوگا جب مہر بڑا کلیئرلی آپ طے کر لیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ بڑا علیم
علم رکھنے والا دائماً اور حکیم صاحب حکمت ہے، اس کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔